یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2014 میں۔ ایک فیملی تھی، ڈیرک اینڈ ماریا بروڈس۔ ان کے 3 چھوٹے بچے تھے۔ انہوں نے نیو جرسی کے ایک بہت ہی پوش اور امیر علاقے میں ایک شاندار گھر خریدا جس کا ایڈریس تھا 657 بول وارڈ۔ گھر اتنا بڑا اور پیارا تھا کہ ان کے لیے یہ ان کا ڈریم ہوم تھا۔ انہوں نے اس کے لیے تقریباً $1.3 ملین خرچ کیے۔ ابھی انہوں نے گھر میں شفٹ بھی نہیں کیا تھا، صرف تھوڑا بہت رینوویشن اور پینٹ کا کام چل رہا تھا۔ ایک شام ڈیرک گھر پر کام دیکھنے آیا اور آتے ہی اس نے میل باکس چیک کیا۔ وہاں ایک عجیب سا وائٹ انویلپ تھا جس پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا ٹو دا نیو اونر۔ ڈیرک نے جب اس لیٹر کو کھولا تو اس کی روح کانپ گئی۔ اس میں کمپیوٹر سے ٹائپڈ کچھ ایسی باتیں لکھی تھیں: اس گھر پر پچھلے 100 سال سے میرے خاندان کی نظر ہے۔ میرے دادا نے 1920 میں اس پر نظر رکھی اور میرے باپ نے 1960 میں، اور 2014 میں اب میری باری ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ آپ اس گھر میں نیا خون لے کر آئے ہیں۔ یہ نیا خون ان کے 3 بچوں کے لیے یوز کیا گیا تھا، اور سب سے ڈراؤنی بات، اس خط لکھنے والے کو ان کے بچوں کے آپس کے نیم تک پتا تھے، ان کی عمر، ان کے نک نیمز۔ اس نے لیٹر میں یہاں تک لکھا کہ کیا بچے بیسمنٹ میں کھیلیں گے؟ اگر وہ اپر فلور پر روئیں گے تو آپ کو ان کی چیخیں سنائی دیں گی۔ خط کے آخر میں سائن تھا دی واچر۔ ڈیرک فوراً بھاگا ہوا پولیس کے پاس گیا۔ پولیس نے کہا کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، اور پولیس نے ڈیرک کو چپ رہنے کا کہا، لیکن ڈر کے مارے اس فیملی نے گھر میں شفٹ ہونا ہی کینسل کر دیا۔ وہ اس گھر میں شفٹ ہی نہیں ہو سکے۔ کچھ دن بعد دوسرا لیٹر آیا، اور اس بار وہ اور بھی زیادہ پرسنل اور ڈرا دینے والا تھا۔ واچر نے لکھا، آپ نے گھر میں کنٹریکٹرز بھیجے ہیں، لیکن ابھی تک آپ خود رہنے نہیں آئے۔ کیا 657 بول وارڈ سے آپ ڈر گئے ہیں؟ اس کا مطلب تھا کہ کوئی 24 گھنٹے اس گھر پر نظر رکھ رہا تھا کہ وہاں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ بروڈس فیملی نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز ہائر کیے۔ انہوں نے ہر طرح کی انویسٹیگیشنز کی۔ شروع میں ان کو لگتا تھا کہ ساتھ والے گھر میں رہنے والا ایک عجیب برا سا آدمی مائیکل لینگفورڈ یہ کر رہا ہے، لیکن پولیس کو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پھر فورینسک والوں نے جب ان لفافوں کو چیک کیا تو ان پر جو تھوک لگی تھی اس سے پتہ چلا کہ DNA کسی عورت کا ہے۔ اب شک ہمسائے کی بہن یا کسی اور پر چلا گیا، لیکن کسی پر جرم ثابت ہی نہیں ہوا۔ علاقے کے لوگ الٹا اس فیملی پر ہی شک کرنے لگے کہ شاید انہوں نے خود یہ لیٹرز لکھے ہیں تاکہ گھر کی ڈیل کینسل کر سکیں۔ اس ڈر اور بدنامی کی وجہ سے اس فیملی نے اس گھر میں ایک رات بھی نہیں گزاری۔ انہیں وہاں رہنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے گھر کو بیچنے کی بہت کوشش کی، لیکن پورے شہر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھوت یا سٹاکر ہے، اس لیے کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ آخر کار 5 سال بعد 2019 میں انہوں نے وہ گھر بہت سستے دام میں بیچ دیا، اور انہیں بہت بڑا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ سب سے عجیب اور سسپینس والی بات یہ ہے کہ 2019 سے لے کر آج 2026 تک جو نئے لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں انہیں آج تک ایک بھی ایسا لیٹر نہیں ملا۔ دی واچر کون تھا؟ وہ مرد تھا یا عورت؟ وہ ان کے ہمسایوں میں سے کوئی تھا یا کوئی بالکل انجان؟ یہ راز آج تک دنیا کے سب سے بڑے انسالوڈ مسٹریز میں سے ایک ہے۔ اس ریئل بیسڈ سٹوری پر نیٹ فلکس پر ایک سیریز بھی بنائی گئی۔ اس واچر کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون تھا۔